نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال الله تبارك وتعالى جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. آج ہجری کے حالات و واقعات میں سے کچھ جو پہلی لائن میں ہیں یہ آپ حضرات نے کل گوش گزار کی ہے. آج ہجری کا سب سے بڑا واقعہ وہ فتح مکہ کا ہے. فتح مکہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی، والفتح اور اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو گئی، ورأیت الناس آپ نے لوگوں کو دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ گروہوں کی صورت میں، قبیلوں کی صورت میں، فوجوں کی صورت میں اسلام میں داخل ہو رہے. فسبح بحمد ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور بخشش طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ رب بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے. قرآن مجید نے اس فتح مکہ والے واقعہ کو ایک حد فاصل بنا دیا. فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا یہ آپ حضرات اتنے دنوں سے سن رہے ہیں. فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا بڑے مشکل موت کو دعوت دینا تھا. جن حضرات نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا آپ حضرات نے ان کے حالات و واقعات سنے. اب دہرانے سے جو ہے وہ وقت زیادہ خرچ ہوگا. قرآن مجید نے اس فتح مکہ کے واقعے کو ایک حد فاصل اس طرح بنایا کہ فتح مکہ سے پہلے لوگ جن کا ارادہ ہوتا بھی اسلام قبول کرنے کا قوم سے قبیلے سے ڈر جایا کرتے تھے اور تشدد سے ڈر جایا کرتے تھے. اور فتح مکہ کے بعد کیا صورت بنی قرآن مجید کے الفاظ آپ نے سنے یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب تو اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں فوجوں کی صورت میں، قبیلوں کے قبیلے آ کر مسلمان ہو رہے ہیں. وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ نے سنا واقعہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کتنے دن تھا؟ 50 یا 55 دن پہلے. اب لوگوں نے کئی تو ایسے تھے جو اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، آنکھوں سے وہ حال دیکھا تھا ابرا کا اور اس کے لشکر کا، اور جو بعد کی پیداوار تھے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ ایک لشکر ایسا آیا تھا جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والے تھے. اللہ نے انہیں کیا کیا، وہ سارے حالات و واقعات ان لوگوں کے ذہن نشین تھے اور آنکھوں دیکھے حالات تھے. اب بہت سارے قبیلوں کا جو ہے نا وہ انتظار میں تھے قبیلے کہ اگر یہ مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو گیا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کا سچا نبی. اور اگر یہ مکے میں آئے گا، اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا وہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، کیوں کہیں کہ لوگوں کا خیال یہ تھا اگر یہ سچا نبی نہ ہوا تو پھر اصحاب الفیل وقت کی طرح ان کا بھی وہی حال ہوگا. اس لیے لوگ انتظار میں تھے
جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر کیا ہے، قبیلوں کے قبیلے آ رہے ہیں، لوگوں کے لوگ آ رہے ہیں، گروہوں کے گروہ آ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو اس سے پہلے اسلام قبول کرنا بڑا مشکل اور اس سے بعد اسلام قبول کرنا بڑا مشکل۔ قرآن مجید نے اسے حد فاصل بنا کے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایک وہ لوگ ہیں، اور فرمایا ایک وہ ہیں جنہوں نے یہ سارے کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے فرمایا لا یستوی، یہ دونوں گروہ برابر ہوتے بھی کیسے؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام بڑا مشکل، بعد میں تو آسانیاں ہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی دو کیٹیگریز بنا کے آخر پہ فرمایا چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوں چاہے بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہوں، درجات میں تو ضرور فرق ہے کہ پہلے قبول کرنے والوں کے درجات بڑے بلند ہیں، بعد میں قبول کرنے والوں کے درجات ان کی نسبت جو ہے وہ ذرا نیچے ہیں، لیکن میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میں نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا، ہر صحابی جنتی جنت، یہ ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ ہے، ہر صحابی جنتی جنتی، قرآن مجید نے یہ اعلان کیا۔ تو آئیے فتح مکہ کے کچھ احوال جو ہے وہ سنتے ہیں۔ سبب اس کا یہ بنا، صلح حدیبیہ کی شرائط آپ نے سنی، صلح حدیبیہ کی شرطوں میں یہ شرط تھی کہ عرب کے قبائل آزاد ہیں، جو قریش کے ساتھ لگنا چاہیں مسلمان رکاوٹ نہیں بنے گی، اور جو قریش کے ساتھ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لگنا چاہیں قریش رکاوٹ نہیں بنے۔ اب کچھ قبائل ادھر لگ گئے اور کچھ قبائل ادھر لگ گئے، ان قبائل میں دو قبیلے، ایک قبیلہ بنو بکر کا یہ قریشیوں کے ساتھ لگ گیا اور دوسرا قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ کا یہ مسلمانوں کے ساتھ لگ گیا، ہیں یہ دونوں مکے کے آس پاس، لیکن پہلے سے دشمنیاں چلی آ رہی۔ ہمارے ہاں بھی یہی مزاج ہے نا کہ ایک پارٹی گاؤں کی ایک سیاسی پارٹی سے لگ جائے تو دوسری پارٹی کی مجبوری بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ نہیں لگنا دوسرے کے ساتھ لگنا، یہ سارے جاہلیت سے چیزیں چلی آ رہی۔ تو وہاں بھی ایسا تھا کہ ایک جو ہے قبیلہ بنو بکر کا قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ کا قبیلہ اسلام کا جو ہے حلیف بن گیا۔ اب کیا ہوا، وہ پرانی جو دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، بنو بکر والوں نے ایک رات جس وقت بنو خزاعہ کے لوگ سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے ان پر حملہ کیا اور ان کے بہت سارے بچوں کو قتل کیا، ان کی بہت ساری عورتوں کو قتل کیا۔ ان میں سے جو لوگ بیچارے ڈر کے بھاگے وہ بھاگے اور بیت اللہ میں آ گئے۔ ان ظالموں نے بنو بکر والوں نے بیت اللہ کا بھی بالکل جو ہے حیا نہ کیا، بیت اللہ کے اندر بھی ان ظالموں نے ان لوگوں کو قتل کیا۔ کچھ لوگوں نے منت کی خدا کے پاس تھا اللہ کے گھر کا تو شرم حیا کرو، تو آگے سے کسی نے بکواس کی آج کا دن کوئی خدا نہیں، آج کا دن جو مرضی ہم کریں، آج ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی، وہ جو عصبیت تھی وہ غالب آ گئی، دماغ پر اس نے پردے جو ہے وہ ڈال دی۔ بہرحال بہت سارے لوگ قتل ہو گئے۔ اب جس وقت صبح ہوئی تو یہ بنو خدا کے لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے، آج رات ہمارے اوپر حملہ ہوا، اتنے ہمارے افراد جو ہیں وہ مر گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے مارے ہیں؟ کہا کہ بنو بکر والوں نے۔ فرمایا بنو بکر کی تو آگے کئی شاخیں ہیں، کوئی بندے پہچان سکتے ہو؟ فرمایا ہاں فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، ان سے تو ہماری باتیں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو واسطے دیے ہیں، ہم نے انہیں بیت اللہ کا احساس دلایا ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز کا پاس نہیں کیا، انہوں نے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ اب 3 رستے ہیں۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ جتنے بندے بنو بکر نے قتل کیے ہیں ان بندوں کی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے، ایک بندے کے بدلے میں 100 اونٹ دیے۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ بنو بکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اور آپ جانے۔ اور تیسرا کہ پھر صلح حدیبیہ کے اندر جو شرط طے پائی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ کا آغاز تم نے خود کیا، اب کہہ دو کہ وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ختم۔ اللہ اکبر۔ اب اگر دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے، کوئی بھی عقل والا بندہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں پیش کی، یہ 3 چیزیں بالکل معقول ہیں کہ بھئی بندے تم نے قتل کیے ہیں، ان کا خون بہا دو، یا تم کہہ دو کہ قاتلوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا تیسری چیز رسول اللہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ جب اللہ کے نبی کا ایک چیز بیت اللہ میں پہنچا، قریش وہاں بیٹھے ہوئے تو اس نے پیغام جا کر دیا، اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں کہ ان کا خون بہا دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے خون بہا دیا ہمارے پاس تو پوٹی کوڑی بھی نہیں بچی، کوئی چیز نہیں بچنا، ہم تو کنگلے ہو جائیں گے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر دوسری بات ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم بنو بکر سے علیحدگی کر لو، برات کا اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، صدیاں بیت گئی، ہمارے بڑوں کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اب ہم ان سے تعلق کیسے توڑے تمہاری خاطر؟ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر تیسرا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ختم، وہ معاہدے وہ کی دفعات ساری ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ختم کرنی ہے تو کر لو، شوق پورا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیز جو ہے واپس آ گیا، اور بعد میں جب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ان کو احساس ہوا کہ ہم تو بڑی غلطی کر رہے ہیں، کام ہم بڑا خراب کر رہے ہیں، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ اب انہوں نے پھر سوچنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے ابو سفیان کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر تجدید عہد کرو اور کہو کہ ہم اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک بھی حضرت نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے ہیں اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے۔ یاد ہونا چاہیے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ رسول اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ زوجہ مطہرہ، اور ہماری کیا لگتی ہیں؟ ہماری امی جان۔ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہیں، ان کا نام مشہور جو ہے ام حبیبہ ہے، اور اصلی نام ان کا رملہ ہے۔ تو یہ رملہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس رشتے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں وہ ہمارے کیا لگے؟ رشتے میں کیا لگے؟ ماموں لگے نا۔ ماں کا بھائی جو ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ یہ جن ماں نے ہمیں جنا ہے ان کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی لوگوں نے بچے لے گئے ہوئے نہیں، اور وہ جو لیتی ہیں مائیں وہ بچہ جو ہے اسی کوئی ماں کیا دیتا ہے، ہو رہا ہے ایسے۔ لیکن جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں ان کے ماں ہونے میں کسی کو شک، قرآن کی نص ہے، ازواجہ امہات، وہ پیغمبر کا حرم مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیچھے لفظ ہے نا النبی اولی بالمؤمنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ان کی وہ مائیں نہیں۔ اب یہی وہ موقع ہے جس موقع پہ ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تھے، سلام علیکم کیا، وہ رسمی جو جملے ہوتے تھے۔ بستر لگا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے، ابو سفیان اس بستر پہ بیٹھنے لگے ہیں، حضرت ام حبیبہ جلدی سے آگے بڑھی ہیں اور نیچے سے بستر کو کھینچ کے لپیٹ۔ سمجھ تو گئے ابو سفیان معمولی بندہ نہیں تھا، بڑا زیرک انسان تھا۔ یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ قریش خاندان۔ یہ قریش کا خاندان جو تھا نا
یہ کعبے کے متولی، یہ کعبے کے خادم، یہ درویش لوگ، نیکیوں کے اندر بڑے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور مکے پر سیاسی ہولڈ کن لوگوں کا تھا؟ سیاست کے اندر یہ بنو امیہ کے لوگ جو تھے نا، یہ پیش اور جن میں بنو امیہ کے اندر افسوس لگتا ہے یار، کئی آج کل بڑے بڑے لیبل ان پر لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں، بنو امیہ نے بغاوت کی، اللہ نے انہیں سب ہستی سے مٹا دیا۔ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بنو امیہ کے اندر بڑی بڑی اونچی ہستیاں، ابو سفیان بنو امیہ میں ہیں، امیر معاویہ بنو امیہ میں ہیں، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو ایک بیٹی دی ہے، حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور بنو امیہ کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی۔ یہ یاد رکھنا، ہماری ہمدردی اس وقت جزاک اللہ 3 بیٹیاں، ہماری ہمدردی جس پر صحابی کا لفظ ہوگا، چاہے وہ بنو امیہ ہو، چاہے وہ قریش ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر جو لوگ صحابی نہیں ہیں وہ خواہ کسی قبیلے سے ہیں، اب ابو لہب جو ہے یہ کس قبیلے سے ہے؟ کسی مسلمان کے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو جب اسلام کے دائرے میں آئے نہیں ہے، صحابہ کے دائرے میں آئے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردیاں نہیں چاہیے اس خاندان۔ پھر بعد میں جو مشہور ہوئے بنو امیہ بنو عباس، بعد والوں کے ساتھ بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کسی بھی کاٹ نہیں کی تھی، جن کا جو آج پہ آؤنا۔ بنو عباس نے بھی بڑا کچھ کیا، بنو امیہ نے بھی، لیکن ہمارا دفاع جو ہے وہ صحابہ تک ہے، بس اس کے آگے ہمارا کوئی دفاع نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان بڑے زیرک انسان تھے، سمجھ تو گئے، لیکن بیٹی سے پوچھنے لگے، بیٹیاں تو باپ کے آنے پہ بستروں کو بچھایا کرتی ہیں، تو میری بیٹی تم نے بستر اٹھا لیا ہے، میں اونچا ہوں، بستر میرے قابل نہیں، ایسی بات ہے یا اس کے برعکس ہے کہ بستر جو ہے یہ میرے شایان شان نہیں، بستر علی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی اسلام، پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی، سامنے باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، سامنے کوئی بھی خونی رشتہ ہے، پرواہ نہیں کی۔ اس موقع پر بھی حضرت ام حبیبہ نے بالکل جھوٹی بات نہیں کہی، منافقت نہیں کی، اندر کچھ اور زبان پر کچھ اور نہیں، 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ابا جی یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور آپ ابھی تک مشرک ہیں۔ جب تک شرک کا عقیدہ ہے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، اب پلید بندہ پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں نے پاک بستر کو اٹھا۔ ابو سفیان کہنے لگا، بیٹی جب سے تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھری ہے نا، تو گمراہ ہو۔ ام حبیبہ فرمانے لگی، نہیں ابا جی میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب تو میرا اعراض کر۔ بہرحال ابو سفیان جس کام کے لیے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ وہ جس وقت صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا میں اس میں نہیں تھا، بہرحال جو کچھ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدید کرنی ہے تو میں نے شرائط بھیجی تھی، خون بہا دے دو یا بنو بکر سے علیحدگی کر دو، اب تم نے خود کی زیادتی کی، تم نے خود ہی جو ہے لوگوں کو قتل کیا، اب جو ہے پھر تم نے خود ہی کہا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، اب اس کے بعد ہم کوئی تجدید نہیں۔ یہ ادھر سے اٹھے صدیق اکبر کے پاس، ترلے انتے کہ آپ کی بات کو اللہ کے نبی نہیں موڑیں گے، مہربانی کرو نا ابو بکر اٹھو، ہماری سفارش کر دو۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، میرے کول ابو سفیان کو واقع غلطی تھی، میری رائے تو وہی ہے جو اللہ کے نبی کی رائے ہے، میں تو یار کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں، ابو بکر اللہ کے نبی کی رائے سے ہٹ جائے وہی۔ اٹھے حضرت عمر کے پاس، ادھر سے بھی یہی جواب، حضرت عثمان کے پاس، ادھر سے بھی یہی جواب، حضرت علی سے بھی یہی جواب، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، سب نے کوڑا جواب دیا۔ بلال ابو سفیان نے سوچا مکے جا کے کیا منہ دکھاؤں،
مسجد نبی میں آیا اور آ کر کہنے لگا، مدینہ مسجد نبی میں آ کے اعلان کیا کہ صلح حدیبیہ کی معاہدے کی میں تجدید کر کے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ کی تجدید کی، آگے سے کسی نے حامی نہ بھری۔ ابو سفیان واپس اس وقت واپس آیا، لوگوں نے پوچھا، ابو سفیان نے بتایا، کہنے لگے کہ سفارت جو ہے اب خراب ہو گئی ہے، اب اس دورے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ سے فرمایا اب جو ہے جنگ کی تیاری کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس جنگ کی تیاری کو بالکل مخفی رکھنا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے داخلی دروازوں پر پہرے دار بٹھوا دیے کہ باہر سے کوئی بندہ بھی آئے، اجنبی بندہ مدینے میں نہ آئے تاکہ مسلمانوں کی تیاری نہ دیکھ سکے، اور جو بھی آئے اس کی تحقیق کریں اور اس کو باہر سے بٹھوا دیں۔ اور ان پہرے داروں کا نگران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے ادھر تشریف لا چکے تھے، ان صحابہ کرام میں ایک نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نہ مکے کے رہائشی نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، مکے میں ان کے اہل و عیال تھے، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کے مدینے آ گئے۔ اب حضرت حاطب کے دل کے اندر کیا بات آئی؟ حضرت حاطب کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کر لیا ہے تو اب اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہونی ہے، اب قریش کو شکست سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن کیا کروں، میرے چھوٹے بیوی بچے ادھر ہیں، باقی جتنے صحابہ مہاجر بن کے آئے ہیں ان کے قبیلے والے ادھر ہیں، ان کے اہل و عیال کی نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ چونکہ میں مکے میں بھی اجنبی تھا، میرا خاندان قبیلہ ادھر نہیں ہے، تو لہذا میں کیا کروں، مکے والوں پر احسان کر دوں۔ حضرت حاتم نے خط لکھا اور اس خط کے اندر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور اگر بڑا لشکر لے کر نہ بھی آئیں، اکیلے بھی آ جائیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی اور تمہاری تباہی کر دیں۔ کیا ہوا؟ اب حضرت حاتم نے ایک عورت کو یہ خط دیا، وہ عورت اپنے کام جو ہے نا مکہ جا رہے تھے اور ساتھ ڈھیر سارے پیسے دی، اور کہا کہ یہ خط کسی کو نہیں دینا، بالکل مخفی رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو راز کو ظاہر نہیں کرنا۔ عورت نے بھی کیا سوچا، اپنا سارا سامان وہاں وہ خط نہیں رکھا، اس نے بال نیچے کیے، بالوں کے یہاں خط رکھا سر پہ، یہاں خط رکھ کے پھر اس نے اوپر جو ہے نا ایسے بات کر کے پیچھے سے اس نے اپنی میڈیا بنایا۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ عورت چل کے جا رہی ہے مکے کی طرف، ادھر سے نبا انی العلیم الخبیر، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ کا جنگی راز جو ہے فاش ہو۔ جبریل امین نے آپ سے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ حضرت سیدنا علی مرتضی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جلدی کرو، سوار ہو جاؤ سواریوں پہ، اور تمہیں ایک عورت ملے گی مقام خاٹ پر، اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، بس وہ خط لے کے آ جاؤ۔ یہ تینوں حضرات بڑی تیزی میں وہاں پہنچے، جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا اسی جگہ پر عورت جا رہی۔ روک لیا، بی بی ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے؟ بات کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف ایک خط تمہارے پاس ہے، وہ خط تمہیں چاہیے۔ بی بی تو صاف خود کر کے کہنے لگی کون سا خط، کس کا خط، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کے تھیلے کی، اس کے سامان کی تلاش کرنی، ادھر خط ہوتا تو ملتا۔ بالآخر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ پہنچے، کہنے لگے بی بی گل سن، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع اللہ نے دی۔ خط تمہارے پاس ہے، سامان میں نہیں بھی، خط تمہارے پاس ہے، ہم نے وہ خط ہر صورت میں لے کر جانا ہے، خط دیتی ہو یا تیرے سارے کپڑے اتار کے میں تلاشی دوں۔ اب ویرانہ ہے، اکیلی عورت ذات ہے، جنگل ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ کام کرنا تھا شرم و حیا کے پھینک کر، لیکن حضرت نے دھمکی ایسی دی کہ عورت نے منٹ سے خط لکھا۔ حضرت علی کے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور صحابہ نے
وہ خط لیا، واپس آئے، خط کھول لگے، یہ خط کی حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے مکے والوں کی طرف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور لشکر لے کے آ رہے ہیں، اگر لشکر نہ بھی ہو، اکیلے بھی ہوں تو تب بھی وہ حملہ کریں گے اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے سامنے آ۔ اللہ کے نبی نے بلا دیا، حاتم یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ لکھا تو میں نے، لیکن میری صفائی سن لیں، میری نیت کوئی نہیں تھی، غلط نہیں، میں آج بھی الحمدللہ اسلام پر قائم، صرف نیت میری یہ تھی کہ باقی جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے رشتہ دار ادھر موجود ہیں، میرے رشتہ دار قبیلے والے ادھر نہیں تھے، اس لیے میں نے خط لکھا کہ اللہ نے تو مدد دینی ہی دینی ہے، اللہ نے فتح دینی ہی دینی ہے، صرف مکے والوں پر احسان ہو جائے، میرے دل پہ ٹھوکر کھا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اسی محفل میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر، اب جس وقت پتا چلا کہ اتنا بڑا جنگی راز فاش ہو رہا، اٹھ پڑے غصے سے شروع، داعی یا رسول اللہ اضربوا عنق المنافقا، یا رسول اللہ کی تو منافق ہمارے اندر پھر رہا، ہمارے راز کافروں کو دے رہا، مجھے اجازت دیجیے ابھی اس کا میں سر قلم کروں، ابھی اس کو موت کی گھاٹ اتار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جانتے ہو حاتم بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جانتے نہیں ہو یہ بدری سے آتی ہے جس نے بدر کے اندر شرکت کی ہے؟ عمر جانتے ہو بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا مجھے کہا؟ قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم ان اللہ قد غفر لكم، اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ اللہ نے بدری صحابہ کے دلوں کو جان لیا، دلوں کو پٹرول کر دیکھ لیا۔ فقال اعملوا ما شئتم، اللہ نے اگلی ڈگری بھی دے دی ہے، آج کے بعد جو جی چاہے کرتے رہو، اللہ نے تمہیں ہر لحاظ سے معاف کیا۔ اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، قربان جائیں صحابہ کرام کا۔ اور ایک روایت کی لفظ اگلے بھی ہیں، اگلے الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم یہ ہے، اللہ بدری صحابہ سے کہتے ہیں آج کے بعد تم کرو گے اگر گناہ تو اس گناہ کی جگہ پر تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے جس وقت یہ بات سنی، حضرت فاروق اعظم نے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوچ کرنے کا، تقریباً 10,000 کا لشکر ہے یہ مدنی اور اسلامی لشکر، اور مکے سے جس وقت نکل رہے ہیں تو مکے سے نکلتے ہوئے 8 ہجری ہے اور غالباً 10 رمضان ہے اور 1 جنوری 630 یعنی عیسوی سال کا پہلا دن، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ رستے کے اندر ایک مقام آتا ہے، مقام جوفا، اس جوفا کے مقام پر یہ تقریباً درمیان میں بنتا ہے، ایک طرف سے فاصلہ جو ہے وہ 4.5 کوس ہے اور دوسری طرف سے 4 ہے، تو یہ درمیان میں تقریباً بنتا ہے۔ اس مقام پر جب رحمت کائنات پہنچے تو اس وقت آگے سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ہجرت کی اجازت مانگی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکے رکھا۔ اس وقت جو حضرت عباس تشریف لائے، رحمت کائنات نے فرمایا چچا جان اب آپ آخری مہاجر ہیں، آپ کے بعد ہجرت ختم، اور ساتھ فرمایا جس طرح میرے اوپر نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح آپ پر ہجرت ختم ہے، اب آپ کے بعد کوئی اور بندہ مہاجر بن کے نہیں، اب مکہ فتح ہو جائے گا، اب ہجرت کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلامی لشکر چلتا ہوا مکہ کے قریب پہنچ گیا اور مکے والوں کو اس کی اطلاع بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دستہ آگے رکھا، دور دراز سے جو بندے بھی نظر آتے ہیں انہیں آگے پیچھے کر دیتے، مکمل جو ہے ہر لحاظ سے خفیہ، بالکل یہ مکے کے پہنچ گیا قریب، مکے کے قریب پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر سے فرمایا رات کا وقت ہے، فرمایا جتنا پھیل سکتے ہو مکے کی طرف ایسے پھیل، کیسے پیچھے نہیں، مکے کی وادی کو گھیرے میں لے، یہ جتنا اس طرح پھیلاؤ ہو سکتا ہے اس طرح پھیل جاؤ، اور فرمایا پھیل بھی جاؤ، ہر قبیلہ ہر خیمہ اپنے سامنے اپنی آگ جلائے،
اللہ اکبر. ادھر مکے والے جو ہیں انہیں بھی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کیا کریں. معاہدہ جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں, معاہدے کی خلاف ورزی ہم خود کر چکے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے انجانے میں مارے جائیں. تو روز ہی کوئی نہ کوئی وہ بندے ادھر ادھر چلایا کرتے تھے کہ کہیں مسلمان آ نہ جائیں اور بے خبری میں ہم مارے جائیں. اس رات بھی ایسے ہوا کہ قریش نے جاسوسی کے لیے ابو سفیان کو, حکیم بن حزام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جاسوسی کرو, دور دراز تک دیکھ آؤ, ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی لشکر نظر آ جائے. یہ جس وقت دونوں چلے تو چلتے چلتے رستے کے اندر بدیل ابن برقا وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے, اور یہ تینوں حضرات جس وقت آگے بڑھے انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنے آگ کے الاؤ جل رہے ہیں. اب ان کا ماتھا ٹھکا کہ یہ لشکر کہاں سے آ گیا. بدیل نے کہا لگتا ہے فلاں قبیلے والے. ابو سفیان نے کہا ہوش میں جو ہو, اس قبیلے کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے, یہ اس قبیلے والے سے. آگے چلتے ہیں, چل کر پتہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس وقت آگے چلے, آگے جا کر ان کی آنکھ کھلی کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر مکہ کے سر پہ پہنچ گیا ہے اور ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابھی رستے میں ہی ملے تھے, مسلمان تو پہلے کے ہو چکے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پھر رہے ہیں. اور اس دن چوکیداروں کے اوپر جو سلاری کی ڈیوٹی تھی, چوکیداروں کے امیر تھے وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر ابن الخطاب. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی چل پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے, کوئی گوالا مل جائے, کوئی لکڑہارا مل جائے, کوئی کسی قسم کا مکے جانے والا بندہ مل جائے, میں مکے والوں کو اطلاع کر دوں کہ اب تمہارا بچنے کا جو چانس باقی نہیں ہے. لیکن بندہ مل ہی کو نہیں رہا. حضرت تو آگے تک گئے, لیکن آگے جا کر دیکھا تو ان تینوں حضرات سے ملاقات. اندھیرا تھا. حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا, ابو سفیان نے حضرت کو پہچان لیا. اب یہ تینوں جس وقت پہچانے ایک دوسرے کے سامنے, ابو سفیان نے کہا عباس یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اسلامی لشکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اچھا پھر فرمایا اب تمہاری خیر نہیں. اور حضرت عباس کے پاس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری. حضرت عباس کو پتا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ تو آ چکے ہیں, اور جو کچھ کفار نے کیا ہوا ہے اب جو بندہ بھی قریب آئے گا بچنا کسی نے نہیں. اور خاص کر کے ابو سفیان, ان کی تو حیثیت ہی مکے میں اور تھی, یہ تو سیاسی خاندان ہے اور سرداروں کا خاندان, ان کو کسی نے چھوڑنا نہیں. اور ادھر سے ڈیوٹی بھی پہرے داروں پر امیر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عباس نے کہا ابو سفیان سے کہ ایسا کرو جلدی جلدی میری سواری کے ساتھ میرے پیچھے بیٹھ کر, باقی دونوں بھی آ جائیں, تم جلدی کرو میرے پیچھے بیٹھ. اب ابو سفیان جو ہے حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ سواری جہاں بھی گزرتی ہے, پہلے آپ کے علاوہ چل رہے تھے, سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر پڑتی ہے سواری پر, نگاہ جھک جاتی ہیں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری. دوسری نظر پڑتی ہے کہ رسول اللہ کے چچا جان ہے, سب کو پتا ہے کہ رستے میں جو ہے ان سے ملاقات ہے, یہ مسلمان ہو چکے ہیں. اب پچھلے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں, لیکن امیر امیر ہی ہوتا ہے. اب جس وقت یہ گزرے حضرت عمر کے پاس سے تو حضرت فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا, اور حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑتے ہی کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن تم ایسے بچ کے چلا جائے. حضرت عمر نے تو دوڑ لگائی خیمے کی طرف, رسول اللہ کے خیمے کی طرف, کہ میں رسول اللہ کو مطلع کروں اور ابو سفیان کے قتل کی اجازت مانگوں. حضرت عمر نے جو خیمے کی طرف دوڑ لگائی, ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سواری کو ایڑ لگائی, سواری بھی دوڑی, حضرت عمر بھی دوڑے, حضرت بھی بڑے تیز دوڑے, سواری بھی بڑی تیز دوڑی. دونوں جو ہیں بالکل ایک وقت پہ خیمے میں پہنچے. حضرت عباس جلدی جلدی اندر داخل ہوئے, حضرت عمر بھی پیچھے. یا رسول اللہ موقع بار بار نہیں ملتے, آج وہ بندہ جس نے مسلمانوں کو عزیزیں دی تھی قابو میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ ابھی تک کسی نے پناہ بھی نہیں دی, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کروں. حضرت عباس بولے بھتیجے
میں نے اس کو پناہ دی، اور صرف اس کو پناہ نہیں دی، اس کے ساتھ والے دونوں ساتھیوں کو بھی پناہ دی۔ حضرت عباس نے سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف بیٹھے، آپ کے سر مبارک کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور دبانے بھی لگ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس بندے کو چچا جان پناہ دے چکے ہوں اب انہیں پناہ مل چکی ہے، ان کی پناہ جو ہے وہ ہماری ہی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دونوں بندے بھی حاضر ہو گئے، اب جو ہے بدیل ابن برقا بھی ہے، اور اس کے ساتھ تیسرا بندہ کون؟ حکیم بن حزام، یہ تینوں بندے ہیں۔ اب وہ دو تو جو ہی آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کائنات کے اندر معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہی۔ حکیم بن حزام بھی اور بدیل ابن برقا بھی کہنے لگے واقعی ایسی بات ہے، آج اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا اور ہمیں بتا دے۔ فرمایا پھر کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان دونوں حضرات نے دعوت دی۔ جب باری ابو سفیان کی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی توحید کی گواہی مانگی، انہوں نے توحید کی گواہی دے دی۔ فرمایا دوسری گواہی جب تک میرے نبی اور رسول ہونے کا اقرار نہیں کرو گے تب تک مسلمان نہیں۔ ابو سفیان معمولی بندہ نہیں تھا لیکن منافقت نہیں کی، کہا کہ ابھی میرے دل کے اندر ابھی تردد ہے، آپ مجھے اس بات میں مجبور نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چچا جان آپ انہیں لے جائیں اور اپنے خیمے کے اندر جا کر ان کی مہمان نوازی کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، لوگ اس آیت کا معنی بھی صحیح نہیں بیان کرتے۔ لوگ اس آیت کا معنی کرتے ہیں دین کے وچ کوئی جبر تے سختی نہیں۔ ہاں دین وچ کوئی جبر تے سختی نہیں۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے مارو اور سنسار کر دو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، غلط سمجھ رہے ہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ جب قبول کرنا ہے تو پھر تو اسلام کی ساری پابندیاں وہ تو اپنے اوپر لاگو کرنی ہے، جو لاگو نہیں کرے گا اسلام نے جو سزائیں متعین کرنی ہے وہ اس پر لاگو ہونی۔ اللہ اکبر۔ رات جو ہے اس طریقے کے ساتھ گزر گئی، صبح جس وقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس سے فرمایا کہ مکے جانے والے رستے پر جس میں ہم نے جانا ہے اس رستے میں تلاش کرو وہ جگہ جس جگہ پر رستہ تنگ ہو، تنگ رستے پر جا کر ابو سفیان کو اونچی جگہ پر بٹھا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو لے کر وہ جہاں رستہ تنگ تھا اس جگہ اونچی ایک پتھر کے اوپر بیٹھے۔ یہ بات یاد رہے حضرت ابو سفیان جو ہے اسی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین، یہ فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے۔ غزوہ حنین میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو، جہاد کرتے کرتے ان کی ایک ضائع ہو، اور خلافت فاروقی میں جنگ یرموک کا جس وقت واقعہ پیش آیا تو جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ جو ہے وہ بھی ضائع ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، تقریباً سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پھر جب بھی رسول اللہ کی محفل میں آتے تو کبھی بھی آنکھیں اٹھا کر نہیں بیٹھا، ہمیشہ نظریں جھکا کر اور بالکل جو ہے نا ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توقع ہے کہ یہ ابو سفیان جو ہے میرے چچا جان حمزہ کا بدل ثابت ہو۔ جس وقت انہی ابو سفیان کی وفات کا وقت آیا، گھر والوں سے کہنے لگے کہ کان کھول کے سن لو، میں مر جاؤں تو میرے اوپر رونا نہیں۔ کیوں نہیں رونا؟ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی بھی گناہ کی بات نہیں کی، پھر جو ہی اسلام نے کہا ابو سفیان اس پر چلا ہے، اس لیے میرے مرنے پر رونا نہیں۔ بہرحال حضرت عباس کی نے لے کر بیٹھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم کیا جس ترتیب کے ساتھ چلنے کا، صحابہ کرام اس ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اب جہاں رستہ تنگ ہو وہاں جو ہے وہ لین لمبی ہو جاتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت بھی زبردست حکمت تھی. اب حضرت عباس بھی بیٹھ گئے, ابو سفیان بھی بیٹھ گئے. اب قبیلے جو ہیں جھنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ادھر سے گزرتے ہیں. ابو سفیان پوچھتا ہے عباس یہ کون لوگ؟ حضرت عباس بتاتے ہیں کہ یہ قبیلہ غفار والے. اچھا سانو انہاں نال کی لگے, اسی انہاں نوں کی سمجھنے. پھر جو ہے ایک اور بڑا لشکر آیا, نعرے مار رہے ہیں, گزر رہے ہیں. عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ والے. اچھا سانو کی لگے, یہ تو ساڈے جو کٹیا لوگ ہیں. پھر ایسے قبیلے آتے رہے, حضرت عباس بتاتے رہے. ابو سفیان بار بار پوچھتا ہے کہ عباس تیرا بھتیجا ابھی تک نہیں آ رہا. فرمایا صبر کرو, میرے بھتیجے بھی آنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ قبیلے گزر رہے ہیں. پھر بنو ابن حزیم کا قبیلہ گزرا, سلیم کا قبیلہ گزرا. پھر ایک جو لشکر آیا تو وہ اپنے تلواروں کے ساتھ بڑی جو ہے نا کرتب کر رہے ہیں. اور یہ قبیلے والے جو ہیں یہ سارے پہلے والے قبیلوں سے انوکھے نظر آ رہے ہیں. ابو سفیان نے پوچھا عباس یہ تو کوئی بڑا انوکھا سا قبیلہ ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ انصار مدینہ ہے. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا, پھر اپنا تن من دھن پہ قربان کر دیا, پھر ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی. اب یہ انصار کا قبیلہ جس وقت گزر رہا ہے, حضرت سعد بن ابی حضرت سعد بن عبادہ کی نظر جو اوپر پڑی تو اوپر دیکھا کہ ابو سفیان ہے. حضرت سعد کی زبان سے یہ لفظ نکلے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ. آج کا دن تو بدلے لینے کا دن ہے. گن گن کے مارن جتنے مارے کھائی ہوئی ہیں, آج ایک ایک جو ہے تمہارے ظلم کا بدلہ لے. اب جس وقت وہ انصار آ رہے تھے ان کی آمد کی وہ جو طریقہ ہی ایسا تھا کہ ابو سفیان کے دل کے اندر ان کا روح بیٹھ گیا. اب جس وقت حضرت سعد کے یہ لفظ ابو سفیان کے کانوں سے ٹکرائے, ابو سفیان کو کانپ گیا. کہنے لگا واقعی وہ پچھلے جو کچھ کیا ہوا تھا ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور کانپنے لگ گیا ابو سفیان کہ واقعی. عباس حضرت عباس سے کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا جنگوں کا دن ہے, آج انتقام لینے کا دن ہے, آج جو ہے وہ بدلے لینے کا دن ہے. اللہ اکبر. یہ ابھی قافلہ گزرا ہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور قافلہ آیا, اور وہ قافلے والے کیا ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ سارے کے سارے لوہے کے اندر غرق ہیں, نیچے زیریں پہنی ہوئی ہیں, اوپر لوہے کے خود پہنے ہوئے ہیں, سوائے سامنے دو سوراخوں کے اور کوئی سوراخ نہیں ہے. پورا جسم جو ہے ان کا وہ بالکل لوہے کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور تلواریں چمک رہی ہیں. دوسرے ہاتھ کے اندر نیزے ان کے موجود ہیں, اور تیر جو ہے ان کے پیچھے لٹکے ہوئے. ایسے دیوار بنی. ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں, ان میں کون ہے؟ فرمایا ان میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور یہ انصار کے جتنے سردار ہیں وہ سارے سردار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا بنایا ہوا ہے کہ کوئی کافر جو ہے اللہ کے نبی کی طرف میری آنکھ کر کے بھی نہ دیکھے. ان لوگوں نے اس وقت بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا. یہ لوگ آج بھی اللہ کے نبی پر پروانوں کی طرح نچھاور ہیں, اور انہوں نے کسی اور پہ اعتماد نہیں کیا. انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے دی بادشاہی دی لائق ہے, یہ بادشاہی تو میں کسی اور نہیں دیکھی. عباس نے کہا بادشاہی نہیں, یہ میرے بھتیجے کی نبوت اور رسالت. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے پاس سے گزرے, ابو سفیان کو اشارہ کیا. ابو سفیان کے ذہن میں تو کانوں میں وہی لفظ گونج رہے ہیں ساتھ کے کہ الیوم یوم الملحمہ, بدلے لینے کا دن, انتقام لینے. نہ رہ سکا. ابو سفیان نے کہا کہ سعد نے یہ لفظ کہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا. آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ نہیں, فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمتیں لٹانے کا دن ہے. اللہ اکبر. فرمایا الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ, آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن کعبے کی اللہ تعظیم کو اور بڑھا دے.
آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کعبے کو خلاف پہنا دے گا. آج کا دن تو قریش کے بڑے شان بڑھ جانے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابی کے زبان سے انتقامی جملہ نکلا ہے، اللہ کے نبی نے اسی وقت تصحیح کر دی اور فرمایا آج کا دن جو ہے یہ رحمت نجانے کا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے انصار صحابہ کے دلوں میں جس وقت مکہ میں داخل ہونے لگے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لشکر کی بنائی. فرمایا ایک ادھر سے داخل ہوگا، ایک ادھر سے داخل ہوگا، ایک لشکر جو ہے مغربی طرف سے داخل ہوگا. اور فرمایا کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بندے کے اوپر ہاتھ نہ ہو، کسی بندے پہ ہاتھ نہیں اٹھا. حضرت عباس بولے یا رسول اللہ، ابو سفیان جو ہے نا یہ چونکہ مکے کا سردار ہے اور سیاسی خاندان ہے، سیاسی خاندان والے چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کا اظہار نہیں کیا، یا رسول اللہ وہ خاص پروٹوکول اس کو دے دیجئے تاکہ ابو سفیان جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو، من دخل دار ابی سفیان فهو قامن، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر تلوار نہیں اٹھانی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. ابو سفیان نے کہا میرے گھر میں تو اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ اس میں سما جائیں. فرمایا ہاں من دخل بیت اللہ فهو قامن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہنا. ابو سفیان نے کہا بیت اللہ بھی ابھی چھوٹا ہے، پورے مکے کے لوگ اس میں بھی نہیں سمائیں گے. رحمت کائنات نے فرمایا جو بندہ داخل ہو کے اپنے گھر میں اندر سے دروازہ بند کر لے فهو قامن، اسے بھی امن دی. اب یہ اتنا بڑا لشکر داخل ہوا اور فتح کے موقع پر جو جرنیل ہوتے ہیں ان کی گردنوں میں تو سرگے ہوتے ہیں. عظیم صاحب بھی آ گئے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ جرنیلوں کے خلاف یہ ہمیشہ تاریخ نظر آ رہی. فاتح جس وقت داخل ہوتا ہے قرآن مجید میں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور جس وقت ملکہ بلقیس نے خط بھیجا تو خط پڑھ کے ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ مجھے جو ہے مشورہ دو. اللہ اکبر. تو وہاں لفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مشورہ کیا دینا ہے؟ بلاؤ اسلامی لشکر کو. حضرت سلیمان آ جائے گا تو نپٹ لیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں ہماری طاقت کتنی ہے، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ملکہ بلقیس بڑی سیانی تھی. قرآن مجید کے لفظ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ. وہ یاد کرو جس وقت بادشاہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا افسدوها، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اهلها اذلہ، اس ملک کے جو اونچے عہدوں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں. انسانی تاریخ یہی بتاتی. آج دیکھ لیجیے اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا، نہتے شہریوں پر اور بچوں پر بمباری کر رہا، اسپتالوں کو معاف نہیں کر رہا. وہ اس کے منہ کے اندر انسانی خون جو ہے مسلمان کا وہ اس کے منہ کو لگ گیا اور وہ بھیڑیا جو ہے وہ خوار ہو. اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک شکست دلوا دے. اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کرے. اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد. اللہ اکبر. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. یہاں 10,000 کا لشکر آیا ہے. صرف حضرت خالد بن ولید جس رستے سے آئے ہیں وہاں قریشیوں نے حضرت کے رستے پر حملہ کیا. جواب کے اندر حضرت نے ایک ہی جھٹکا دیا اور ان کے اتنے بندے مارے گئے، باقی سارے بھاگ. رسول اللہ نے وہ تلواروں کی جس وقت جو ہے نا وہ لشکارے دے کے فرمایا میں نے منع کیا تھا، کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ خالد بن ولید نے نہیں کیا، انہوں نے خالد پہ حملہ کیا تھا، خالد نے تو اپنا دفاع کیا ہے. رحمت کائنات نے فرمایا اچھا اللہ جو کرتا ہے بہتر ہے. یہ چند بندوں کے علاوہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور فاتح جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں بھی اور سیرت کی ساری کتابوں میں کہ یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں اکڑ نہیں ہے، یہاں بڑائی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اللہ کے نبی اتنے عاجز ہیں کہ گردن مبارک جھکی ہوئی ہے اور داڑھی مبارک جو ہے وہ اس سواری کے پلانے کے ساتھ لگی. عاجزی کا بہتر بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور پیچھے کس کو بٹھایا ہے اپنی سواری؟
اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید کو, وہ جو غلام کا بیٹا ہے, اس کو بٹھایا ہوا ہے پیچھے. اللہ کے نبی دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس وقت اسلام کے حلقے کے اندر آ جائے, عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, اسلام کے اندر آ کے سارے برابر ہو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تشریف لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ حجر اسود کا استعلام کیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے, مجھے تو بلاوا آپ ہے, اللہ آپ سب کے لیے اسباب بنا دے, اللہ آپ سب کو لے جائے. میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے, وقت خرچ کر کے جاتے ہیں, المیہ یہ ہے کہ لوگ مسائل سیکھ کے نہیں جاتے. وہاں پر ویڈیو فلمیں بن رہی, مواجہ شریف کے پاس لوگ جو ہے جہاں انتہائی ادب کا مقام ہے, لوگ وہاں لائیو کالیں چلا رہے ہیں. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے سامنے دوسرے کو موبائل دے کے کہہ رہے اچھا میں حج چکنا مت میری فوٹو یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے گئے ہیں تو پھر تصویریں کس چیز کی؟ خدا اپنی عبادت کو کیمرے کے عکس میں ضائع نہ. اللہ اکبر. لوگ جو ہے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بوسہ نہیں لینا, سمجھتے ہیں زکات ان کا قبول ہی نہیں. میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو یہ سننا کہتے ہوئے کہ بوسہ نہیں لیا تو پچھلے ہم جا کے دسنا کی. سن لیجیے, سن لیجیے, جتنا بوسہ لینے کا اجر ہے اتنا ہی استعلام کرنے کا اجر. اجر کے اندر کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر استعلام کیا ہے, بوسہ نہیں. امت کو سبق دے دی کہ کہیں رش نہ بنانا, کہیں اس مستحب کام کو کرتے ہوئے حرام کام کے مرتکب نہ ہو جانا, کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیے ہیں, اور طواف کرنے کے بعد کی جو ہاتھ کے اندر ہے, اللہ کے نبی وہ جو بیت اللہ توحید کا مرکز تھا, آج وہ شرک کا مرکز آج تک بنا ہوا تھا, وہ بتوں کی نمازگاہ بنا ہوا تھا. لات کا بت ہے تو منات کا, عزا کا ہے تو حبل کا, 360 بت رکھے ہوئے. رحمت کائنات چھڑی کے ساتھ بتوں کو نیچے گراتے ہیں. زبان مقدس پر یہ الفاظ ہیں جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لوگوں حق آ گیا, لوگوں باطل بھاگ گیا, باطل کے قسمت میں بھاگنا ہی لکھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پورا طواف کر کے 7 چکر لگا کے رحمت کائنات مقام ابراہیم کے پاس آ کے نوافل پڑھتے ہیں. تو پھر زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے. حضرت عباس نے جلدی جلدی جو ہے وہ اندر سے ڈول نکالا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. پانی پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب متوجہ ہوئے بیت اللہ کی طرف. فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ ہاں یاد آئی پچھلی بات, وہ چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے بیت اللہ کی کدھر ہے؟ عثمان صاحب کو تشریف لے آئے. عثمان صاحب خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاہلیت کے ایام میں یوں ہوتا تھا کہ سوموار اور جمعرات یہ 2 دن جو ہے نا بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اندر جا کے عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لوگ جا رہے ہیں, اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میں نے ان کو روک دیا کہ تم بیت اللہ میں نہیں جا سکتے. پھر یہی بس نہیں کی, میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی, بڑی بد اخلاقی کی. پھر مجھے یہ الفاظ میں سننے کو ملے, عثمان ڈرو اس وقت سے, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہو, میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا, اس وقت تم کیا کرو. آج جس وقت بلاوا آیا عثمان بن ابی طلحہ آ جائے, کدھر ہے چابی بیت اللہ کی؟ حضرت عثمان کہتے ہیں جب اس وقت اللہ کے نبی نے یہ الفاظ مبارکہ کہے تھے, یقین ہو گیا تھا کہ اس زبان سے نکلے ہوئے کبھی الفاظ رد پورے ہو. لیکن کرتا کیا, دل کے اندر آیا بھی کہ یہ الفاظ پورے ہونے ہیں, اسلام غالب آنا ہے. لیکن جب اسلام کا اظہار کیا قبیلے والوں نے سختی سے ڈانٹ دی. میں گھر گیا, میں نے بیت اللہ کی چابی لی اور ڈا کے دروازہ کھولا, چابی رسول اللہ کے ہاتھ میں. اور میں عثمان کو گل یاد آئی ہے, اللہ اکبر, جی یاد آ گئی, اللہ اکبر, جی یاد آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندر چلے گئے, حضرت بلال بھی ساتھ ہیں اور حضرت اسامہ بن زید
یہ بھی ساتھ ہے. اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے. پھر یہ ایک لمبی بحث چلتی ہے کہ کون سے 6 ستون ہے بیت اللہ کے اندر, کون سے ستونوں کے پاس پڑے ہوئے. حدیث کے اندر اس کی تفصیلی وضاحت موجود ہے. جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے, وہ قریش سارے کے سارے, اب جو ہے ہر طرف یہ صدا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اتنے عام ہو گیا ہے, اللہ کے نبی جو ہے کچھ نہیں کہیں گے. اب وہ سارے لوگ جو ہے بیت اللہ کے اندر آ گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے سے نکل, ہاں جب داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر تو اندر دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم, سیدنا اسماعیل, سیدنا اسحاق علیہ السلام, ان کی مورتیاں اندر رکھی ہوئی ہیں. اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں قریشیوں نے فار نکالنے والے تیر پکڑا. فرمایا اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. حضرت ابراہیم تو ان چیزوں سے بری تھے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے. وہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ عام بت نہیں تھے, بلکہ کن کے بت تھے؟ وہ اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے نبیوں کے بت تھے. پڑھیے سیرت کی کتابوں کو, اتنے چھلے نہیں تھے کہ عام پتھروں کے بت گڑھ کے اس کو سجدہ کرتے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں آج تک کسی مشرک نے کسی بت کی عبادت ہی نہیں کی. جی بتوں کی لوگوں نے عبادتیں کی ہیں, کتابیں بڑی پڑھی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں بتوں کی عبادت نہیں, سامنے بت رکھتے تھے, دماغ میں بت کے پیچھے شخصیت ہوا کرتی. وہ عبادات شخصیات کی کیا کرتے تھے. آج بھی حال یہ ہو, ان کے سامنے بت ہوتے تھے, ان کے بت کھڑے تھے. آج ہماری قوم کے بت پڑے. آج اگر کوئی بندہ کہ فلاں بندہ قبر کو سجدہ کر رہا مٹی کے ڈھیر کو, وہ بھائی مٹی کے ڈھیر کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر جو ہستی ہے اس کو کر رہا. آج کوئی جھلک جاہلیت سے پیش ہو رہی. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر اور اللہ کی توحید پر مضبوط فرمائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا. حضرت بلال میں کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں, اور کعبے کی چھت پر چڑھ کے حضرت بلال نے اذان پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حکم سے یہ کام کیا گیا. وہ بیت اللہ کے صحن میں ایک طرف 3 بندے بیٹھے ہیں, ایک ابو سفیان ہے, ایک عتاب بن قصید ہے, اور ایک حارث ابن ہشام. یہ 3 بندے بیٹھے. اب جس وقت حضرت بلال اوپر چڑھے ہیں نا, تو عتاب کہنے لگا کہ شکر ہے میرا ابا بھائی تو مر گیا ہے, ان میرے دن دیکھنا نصیب نہیں. بتاؤ بھائی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کاڑے کبے کے بغیر کوئی اور بندہ ہی نہیں ملا. پھر اس کاڑے کلوٹے کو بیت اللہ کے اوپر بیت اللہ کی توہین کر دی اس نے. اللہ شکر ہے میرا باپ اس دن سے پہلے مر گیا ہے, میرے باپ کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں. حارث کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہے تو پھر میں تو ان کا متبع بن جاؤں. تیسرا کون ہے؟ ابو سفیان. ابو سفیان کہنے لگا چپ نہیں سکتی, اگر میں نے کوئی بات کر دی نا تو یہ جو کنکر پڑے ہوئے نا صحن میں, ان کنکریوں نے بھی محمد کو جا کے خبر دے دی. ابھی یہ تینوں باتیں کر ہی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جس فرمایا کی گلا بھی آؤں گے, کچھ نہیں ویسے ہی بیٹھے. فرمایا کچھ نہیں, اتار تم نے یہ بات کی ہے, حارث تم نے یہ بات کی ہے. ابو سفیان تو کہا میں تو چوکتی تھا, میں نے تو کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں, تم نے کہا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں جو ہیں یہ بھی میری بات کو کام پہنچا. اس وقت تینوں حضرات نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت باہر نکلے تو سارے قریشی جو ہے وہ سامنے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, پہلے تو خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے کے الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ نصر عبدہ عظم الاحزاب کلہ. کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہی معبود ہے, اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اس نے اپنے بندے کی مدد اور نصرت کی, اور اللہ نے سارے لشکروں کو اللہ نے شکست دے دی. اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرما کے وہ تو سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہیں پوچھا بتاؤ کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ ان کے اندر کون لوگ ہیں؟ ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو رسیاں ڈال کر گھسیٹا ہے. ان کے اندر ان کی اولاد بھی ہے
جنہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا ہے. ان کے اندر ان کی اولاد بھی ہے جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے. ان کے اندر ان کی اولادیں بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے بچوں کو نیزے کی کھلیوں میں پرو دیا ہے. ان کے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کو پسند کیا, ان کے کان, ان کی ناک اور ان کو جو ہے سارا پسند کر کے ان کا سینہ چیر کر کلیجہ نکالا. یہ سارے لوگ ان کے اندر موجود ہیں. ان کے اندر اونٹوں کی کھوجریاں پھینکنے والے بھی ہیں, ان کے اندر ہڈیوں کے اندر کھوجریاں ڈالنے والے بھی ہیں. یہ سارے لوگ سامنے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ اللہ اکبر. سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے آپ ہمارے قریب بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں, آپ سے معافی ہی کی توقع رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, جنہوں نے تشدد کے سارے حربے استعمال کیے تھے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی تمہارے اوپر قد کر نہیں ہے. انتم الطلقاء, فاتح جو ہوتے ہیں وہ تو مفتوحوں کو غلام بناتے ہیں, غلام نہیں, جاؤ میری طرف سے تم سارے کے سارے آزاد. سیرت النبی کا کورس سننے والے میرے بھائی, میرے بزرگوں, خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اپنے اندر. یہ کورس مدد لینے کے لیے نہیں ہے کہ سنا تو پلہ دھاڑ کے ادھر سے اٹھ گئے. یہ معافی والا جذبہ آج پیدا کر, برداشت ختم ہوتی جا رہی. جس نبی کے ہم امتی ہیں, جان لینے والوں کو, قتل کے منصوبے بنانے والوں کو, ملک بدر کرنے والوں کو اللہ کے نبی جو ہے وہ معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور دوبارہ ان کو تانا تک نہیں دے رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو عثمان بن ابی طلحہ وہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی یہ چابی. حضرت علی جلدی جلدی, حضرت عباس جلدی جلدی آگے بڑھے, یا رسول اللہ آجیاں نو ستو پیان دی ڈیوٹی تے اگے ساڈی ہے تے مہربانی کرو چابی بھی انہاں دے چھڑو, یہ ڈیوٹی بھی ہماری لگ ہے. فرمایا نہیں, ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ امانتیں ان کے اہل تک لوٹانے کا حکم دیتا ہے. حضرت علی کے ہاتھ سے چابی پکڑی, حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں وہ چابی پکڑائی اور فرمایا قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی, اور جو تیری نسل سے یہ چابی چھینے گا فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہی ہوگا جو آپ سے چابی چھینے. 14 صدیاں بیت گئیں, آج تک وہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کے ہاتھ میں ہے. حضرت عثمان بن ابی طلحہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کے بیٹے جو ہیں پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بندے ایسے تھے جن کو اشتہاری مجرم قرار دیا اور فرمایا یہ لوگ اگر بیت اللہ کے خلاف میں لپٹے ہوئے بھی نظر آ جائے وہاں بھی انہیں معاف نہیں کرنا, وہاں بھی انہیں قتل کرنا. اور ان میں 6 مرد تھے اور 3 لڑکیاں تھیں, جن میں 4 جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے, باقی 5 جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ٹائم کافی اوپر ہو رہا ہے اور مزہ تو بہت آ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی حالات و واقعات اب آگے جو ہے وہ چلے گی. اس کے واقعات ابھی رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ہمیں سیرت النبی اپنانے کی اور یہ وہ درگزر والی صفت اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ سوال بھائی نے بھیجا ہے, کیا خطیب جو ہے 2 مساجد میں بیان جمعہ کر سکتا ہے؟ طرح سیکھتا ہے, لوگ بیان کر سکتا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ جس مسجد میں پہلے بیان کرے گا وہاں جو ہے وہ خطبہ نہیں دے گا, جماعت نہیں کرے گا, جماعت اور خطبہ جو ہے وہ دوسرا کرے گا. جس وقت ایک خطیب جو ہے خطبہ یا نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسری جگہ پر جا کر خطبہ یا نماز نہیں. تو اگر ایسی ترتیب بنے ایک جگہ صرف بیان اور دوسری جگہ بیان کے ساتھ خطبہ وغیرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. والدہ صاحبہ جو ہیں ان کی صحت خراب ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے. ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے رحمت کا جو ہے نا وہ سایہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سایہ کو ہمارے سروں پر تاج صحت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. مولا کریم
یہ جو آج درس سنا گزارنا سن رہے ہیں، مولا سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، خاص کر کے آج جو رسول اللہ کی درگزر والی صفت ہے، اللہ آج ہمارے اندر یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس صفت کو علی وجہ الاتم ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم جتنے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دیجیے، بیماروں کو صحت دے دیجیے۔ ہماری امی جان اللہ تعالیٰ جانداروں نے بھی صحت کاملہ اللہ سے نواز دیجیے۔ بھائی برکات صاحب آج تشریف لائے، پہلے بھی آتے رہے، والدہ کی وفات ہو گئی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب۔ حاضرین محفل میں جن جن کے بھی والدین بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اے میرے مالک سب کو کروٹ جنت نصیب۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ